نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا هادينا ومرشدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم
حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اسی طرح، حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اسی طرح، حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے غلام ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے غلام ریت پر، آل بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، آل بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرہ آب کے بغیر اتنے غلام ریت پر، قطرہ آب کے بغیر اتنے غلام ریت پر، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر، پیاسا حسین کو کہو اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہو اتنا تو بے ادب نہیں، لمس لب حسین کو ترسا
عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا۔ ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال، شیمہ کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ اپنی کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور آج کے اس مختصر وقت میں جس بات کو آپ کے گوشگزار کیا جائے، بیان کرنے کے بعد خالق کائنات سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بھی گزارشات آپ کے سامنے رکھوں، اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ حضرات شان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو پچھلے جمعہ میں بھی سماعت فرما چکے ہیں اور 9 اور 10 کی درمیانی شب میں بھی شہادت امام حسین سماعت کر چکے ہیں۔ آج کے اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تو برحق ہے، اور وہ ایسی شہادت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت پہلے سنا دی تھی، اور یہ حدیث بھی آپ سماعت کر چکے ہیں کہ جبریل امین نے نہ صرف امام حسین کی شہادت کی خبر دی بلکہ اس مٹی کو بھی حضور کے سامنے پیش کیا جہاں پہ امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کا خون گرنا تھا۔ اللہ جو فیصلے کر لے اور حضور جس پر تصدیق کی مہر لگا دیں، کائنات مل کر کے ان فیصلوں کو بدل نہیں سکتی۔ وہ فیصلے کبھی بدلا نہیں کرتے جس پر حضور کی مہر لگ جائے۔ تو امام حسین کی شہادت تو برحق تھی اور یہ معاملہ ہونا ہی ہونا تھا، یہ سانحہ ہونا ہی ہونا تھا، کیونکہ اللہ بتا چکا تھا، حضور اس کو تسلیم کر چکے تھے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس سانحہ میں کون لوگ ہیں جنہوں نے جہنم اپنی تیار کر لی، کیونکہ ایک طرف نواسہ رسول ہے اور ایک طرف نواسہ رسول کے دشمن ہیں،
اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دھوکے سے بلانے والے اور خود ہی بلا کر کے پھر شہید کرنے والے۔ حضرت وعلیکم السلام، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ لوگ رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، کیا یہ نواسہ رسول کو شہید کرنے والے ہیں؟ تو حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ ان کا رونا اب کس کام کا ہے، یہ خود ہی تو میرے بابا کو شہید کرنے والے ہیں، انہی کے ہاتھ میں خون ہے، آج یہ روتے ہیں، ان کا رونا ان کو کیا فائدہ دے گا؟ اور ایک بات ذہن نشین کر لیں، جن کے شہید ہوتے ہیں، جن کے اپنے پیارے شہداء کی لسٹ میں اپنا نام لکھاتے ہیں، وہ روتے نہیں ہیں، کیونکہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں یہ فیصلہ کر دیا، فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں، حیات ہیں، اور ان کی زندگی اور حیات کیسی ہیں اس کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ تم اگر اپنی عقل سے سمجھنا چاہتے ہو تو اس زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور ایک مقام پر فرمایا کہ اللہ نے ان کو زندگی بھی عطا کی ہے اور اللہ ان کو رزق بھی عطا کرتا ہے، ان کو رزق بھی دیا جا رہا ہے، عند ربہم یرزقون، ان کے رب کی طرف سے ان کو رزق بھی مل رہا ہے۔ تو جن کے شہید ہوتے ہیں، ہاں کسی کے دنیا سے چلے جانے کا، بچھڑ جانے کا غم تو ہوتا ہے، کوئی بچھڑ جائے تو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی اچھی موت لے کر کے جائے تو اس پہ رشک بھی ہوتا ہے، انسان رشک کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص دنیا سے جا رہا ہو اور آخری لمحے میں وہ کلمہ پڑھتا ہوا جائے، کلمے کا ورد کرتا ہوا جائے، تو لوگوں کو اس کے جانے کا غم تو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اس بات پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے موت بڑی اچھی عطا کی ہے۔ کیوں یہ ایسا ہوتا ہے نا، کوئی چلا جائے دنیا سے تو لوگ غمگین تو ہوتے ہیں کہ اپنا پیارا دنیا سے چلا گیا، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ دہرا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے اس کو موت بڑی اچھی دی ہے کہ جاتے جاتے کلمہ پڑھ گیا ہے، اللہ نے موت بڑی اچھی دی ہے، یہ روزے کی حالت میں گیا ہے یا شب قدر میں گیا ہے، یہ قدر والی رات اور پاک راتوں میں گیا ہے، یہ رمضان میں گیا ہے۔ کسی کی اچھی موت پر لوگ رشک بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب شہداء کی عظمت اور مقام ہم تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا غم تو ہے کہ یہ سانحہ بہت ہی ظالمانہ ہے، اور اس پر غیر ارادی طور پر اگر آنسو آ جائیں تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، کیونکہ میرے نبی نے بھی غم حسین میں آنسو بہائے ہیں۔ اگر غیر ارادی طور پہ غم میں نڈھال ہو کر کے آنسو آ جائے تو یہ ایک فطرتی تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے، لیکن شہداء کے اوپر جو ان کو شہید مانتے ہیں نہ تو وہ کبھی ماتم کرتے ہیں نہ کبھی وہ واویلا کرتے ہیں۔ تو پھر ماتم کون کرتا ہے، روتا کون ہے؟ میں ایک صرف نقطہ کی نظر سے بات کرنا چاہتا ہوں، ماتم کون کرتا ہے، روتا کون ہے، پیٹتا کون ہے؟ جس سے کچھ غلط ہو جائے، جس سے کچھ غلط ہو جائے، جس کو پچھتاوا ہو۔ مثال کے طور پہ میں اپنی کوئی چیز خراب کر بیٹھوں
مجھ سے غلطی سے خراب ہو جائے یا جان بوجھ کے اس کو میں خراب کر دوں، تو بعد میں اس کا مجھے جب پچھتاوا ہوگا تو پھر میں دکھ کروں گا، تکلیف مجھے ہوگی کہ میں کیا کر بیٹھا، ہائے میں کیا کر بیٹھا۔ تو ماتم کرنے والے اور رونے والے وہی ہیں جو امام حسین کو شہید کرنے والے ہیں، انہی کو پچھتاوا ہے کہ ہائے ہم کیا کر بیٹھے، ہائے حسین کرتے پھرتے ہیں۔ میں نے کہا جو راہ خدا میں شہید ہو جائے وہ ہائے حسین نہیں بلکہ واہ حسین کہنا چاہیے، واہ حسین واہ حسین۔ نانے کی دین کو بلند کر گئے واہ حسین، اپنے خون سے چمنستان دین کو اور گلستان محمدی کو مہکا گئے واہ حسین، اسلام کو زندہ کر گئے واہ حسین۔ ظالم کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، جام شہادت نوش کیا واہ حسین۔ تو آج میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، وقت بہت مختصر ہے، کہ کچھ لوگ یزید کی حمایت کرتے ہوئے کربلا کو سامنے رکھتے ہیں اور ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ یزید کا تو قصور نہیں ہے، یزید نے تو شہید نہیں کروایا، اس کو تو علم نہیں تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو ابن زیاد کی کارروائی ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جن کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ جس میں وہ سیدنا امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ویڈیو موجود ہے، ہمارے پاس آتی رہتی ہے کہ وہ اب بھی اس کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کربلا میں تو اس کا قصور ہی کوئی نہیں ہے، اس نے تو شہید نہیں کروایا۔ مسئلہ تو صرف کربلا کا ہے ہی نہیں، اگر تو یزید کے کردار میں ایک کربلا کا سانحہ ہوتا تو ہم بھی ہو سکتا ہے کہتے چلو جیسے تم کہہ رہے ہو شاید ٹھیک ہو، یزید کو پتہ نہ ہو، لیکن کربلا کے بعد اور یزید کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو کربلا کا معاملہ تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یزید کا کردار اور اس کی زندگی وہ تو کچھ بھی نہیں ہے کربلا کا معاملہ اس کے سامنے، جو حرکات اس نے کربلا کے علاوہ کی ہوئی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ اس کی زندگی ایسی ہے، اس کا کردار ایسا ہے، بلکہ یاد رکھو محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی حضور نے ساری خبریں بولو دی ہیں کہ نہیں دی ہیں؟ حضور نے ایک ایک پل کی خبر دی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حضور قیامت تک کی خبریں دے رہے ہیں تو قاتلان حسین کے بارے میں میرا نبی کچھ کہہ کے نہ جائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لونڈوں کے ہاتھ سے ہوگی، یہ حضور کہہ رہے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی۔ میں مختصر وقت میں بس جلد آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا جاتا ہوں۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ کی، فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لونڈے کریں گے۔ دوسری حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ سے، فرمایا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر میں بتانا چاہوں، ان لوگوں کی شناخت تمہارے سامنے رکھنا چاہوں، تو فرمایا میں ایک ایک لونڈے کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ اور تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر جو لوگ فساد کریں گے، جو تباہی کا سبب بنیں گے، فساد کا سبب بنیں گے، فرمایا قریش کے چند بیوقوف لوگ ہوں۔
قریش کے چند بیوقوف نوجوان ہوں گے جو میری امت کے اندر فساد پیدا کریں گے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری سنت کو جو بدلنے والے شخص ہوں گے، میری سنت کو جو شخص بدلے گا وہ بنو امیہ کا شخص ہوگا۔ ابو ذر اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضور فرما رہے ہیں، فرمایا سب سے پہلے میری سنت کو جو بدلے گا وہ بنو امیہ کا شخص ہوگا۔ اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا، حضور کا جب وصال ہوا تو اس حال میں کہ آپ بنی حنیفہ اور بنی امیہ کو ناپسند کرتے تھے، آپ ان قبیلوں کو پسند نہیں کرتے تھے، بنی حنیفہ اور بنی امیہ سے آپ کو نفرت تھی، آپ ان کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور پانچویں حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سب کچھ ہے نا، میری امت کا فساد اور میری امت کے اندر جو بگاڑ اور امت کے اندر جو انتشار پھیلا جائے گا، حضور فرما رہے ہیں، فرمایا یہ سارا معاملہ 60 ہجری کے بعد ہوگا۔ آقا خبریں دے رہے ہیں، فرمایا 60 ہجری کے بعد معاملہ ہوگا یہ سارا، اور فرمایا کہ جب یہ معاملہ کیا جائے گا، فساد پھیلایا جائے گا، انتشار پھیلایا جائے گا اور میری سنت کو بدلا جائے گا، فرمایا تب حالت یہ ہوگی کہ نمازوں کو ضائع کر دیا جائے گا اور شہوات کی پیروی کی جائے گی، اور ان قریب یہ ہے کہ لوگوں کو قتل و ظلم و ستم کا شکار کیا جائے گا۔ اب آپ نے یہ جو حدیثیں سن لی، 5 احادیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ حضور نے ایک میں فرمایا کہ میری امت میں فساد ہوگا، ایک میں فرمایا کہ لونڈے جو ہیں میری امت کی ہلاکت کا سبب بنیں گے، ایک میں فرمایا کہ میری سنت کو یہ لوگ بدلیں گے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ سب کچھ ہوگا کب؟ 60 ہجری کے بعد۔ اتنی خبر حضور نے فرما دی۔ اب 60 ہجری کے بعد ہوا کیا کہ یزید نے حرمین پہ حملہ کر دیا۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی، اذان نہیں ہوئی، اور مجھے ایک تابعی کا واقعہ یاد آیا، جب یزید اور اس کے فوجیوں نے مسجد کو بند کر دیا، نماز کو روک دیا اور نمازیوں کو باہر نکال رہے تھے، تو حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ تابعی، بڑے جلیل القدر تابعی، وہ فرماتی ہیں کہ جب یزید کے فوجی مسجد سے لوگوں کو باہر نکال رہے تھے تو انہوں نے اپنے بال بکھیر دیے اور اپنے کپڑے پھاڑ دیے کہ پتہ چلے کہ یہ تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، اور جیسے پاگلوں جیسے حرکات کرنے لگے، اور جب فوجی ان کو نکالتے تو وہ پاگلوں کی طرح حرکات کرتے کہ یہ مجھے باہر نہ نکالے، تو لوگوں وہ فوجی یزید کے فوجیوں نے سوچا کہ پاگل ہے، اس کو کیا نکالنا ہے، اس کو مسجد کے اندر ہی رہنے دو، اور چھوڑ کر کے وہ نکل گئے اور مسجد بند کر دی۔ نہ اذان ہو رہی ہے، نہ نماز ہو رہی ہے۔ تو حضرت سعید ابن مسیب فرماتی ہیں کہ 3 دن تک جب مسجد میں کوئی نہیں تھا تو میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا رہا ہوں۔ اگلی بات کہوں گا تو آپ محبت سے گونج کے ساتھ سبحان اللہ کہیں گے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ جب مسجد میں تھا ہی کوئی نہیں
اذان ہو نہیں رہی، امام موجود نہیں ہے، تو آپ نے جماعت کے ساتھ نماز کیسے پڑھ لی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اذان کا وقت ہوتا تھا، حضور کے روضے سے اذان کی آواز آتی تھی، حضور جماعت کرواتے تھے، میں حضور کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم دستگیر۔ یعنی کہ جب کوئی نہیں تھا، فرمایا حضور جماعت کرواتے تھے، میں حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا۔ تو 60 ہجری کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ مسجد نبوی کو بند کر دیا گیا، نمازوں کو روک دیا گیا، کعبۃ اللہ کے غلاف کو آگ لگا دی گئی، کعبۃ اللہ کا غلاف جلا۔ تو آپ اب سمجھ جائیں کہ حضور نے جو پیچھے کہہ دیا کہ لونڈے میری امت کے اندر فساد کریں گے، ہلاکت کا سبب بنیں گے، اور یہ 60 ہجری کے بعد ہوگا۔ 60 ہجری کے بعد یہ حرکت کرنے والا یزید ہی تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ یزید کا معاملہ صرف کربلا والا تھوڑی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس جانور کو ذبح کیا تھا، تو محبت میں اس کا جو سر تھا وہ کعبۃ اللہ کے ساتھ لگا دیا گیا، کعبۃ اللہ کی ایک دیوار کے ساتھ وہ سر کو لگا دیا گیا تھا، تاکہ آنے والے لوگ جو ہیں اس سر کا دیدار کریں، زیارت کریں کہ کس جانور کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ جب یزید نے کعبۃ اللہ کے اندر آگ لگائی، کعبۃ اللہ کے غلاف کو جلایا، دیکھو نا محبت کی انتہا ہے۔ حضور نے سارے بت نکال دیے لیکن وہ سر نہیں اتارا تھا، حضور نے سر نہیں اتارا تھا، بلکہ فرمایا اس کے اوپر کپڑا ڈال دو، آپ نے وہ سر نہیں اتارا۔ صدیق اکبر کا دور، آپ نے سر نہیں اتارا۔ عمر فاروق کا دور، آپ نے اس سر کو نہیں اتارا۔ عثمان غنی کا دور، آپ نے سر کو نہیں اتارا۔ مولا علی کا دور، آپ نے سر کو نہیں اتارا۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت حسن کا دور، آپ نے نہیں اتارا۔ امام حسین رہے۔